السلام علیکم. ہم ہماری اس منی سیریز میں بات کر رہے ہیں ان خواتین کے حق کے بارے میں کہ جن کو اکثر ہم نظر انداز کرتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان لوگوں کی مدد میں جلدی کرنی چاہیے کہ کسی طرح ان کے مسئلے ہم آسان کر دیں. آج دنیا بھر میں عورتیں جب طلاق ہوتی ہے تو وہ مینٹیننس، ایلیمنی اور نہ جانے کیا کیا لیتی ہیں کہ اس کے بعد وہ اپنے ایک سکھد زندگی گزار سکیں. لیکن ہمارے معاشرے کی عورتیں کہیں نہ کہیں پریشان رہتی ہیں اور ایک غربت کی زندگی گزارتی ہیں اور ان کی مدد کے لیے آگے کوئی نہیں آتا. تو آئیے ہم ایسی ہی خواتین کے حق کے بارے میں بات کریں گے. آج ہم بات کریں گے طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں کہ وہ کیا حق رکھتی ہیں شوہر سے طلاق ہونے کے بعد. اور اس میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی بار ہم نے آپ کو زحمت دی تھی بیوہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کرنے کے لیے. آج ہم بات کرنا چاہیں گے طلاق شدہ یا طلاق یافتہ جو خاتون ہوتی ہیں ان کے بارے میں. سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ طلاق کن چیزوں میں لیا جا سکتا ہے، یعنی وہ کون سی شرطیں ہیں کہ جس پہ ایک عورت یا ایک مرد طلاق لے سکے؟ دیکھیے، طلاق لفظ تو ایک پرٹیکولر ہے عربی زبان میں، جس کے معنی اسلامی قانون میں ہوتے ہیں کہ وہ میتھڈ ڈیزولوشن آف میرج کا جس میں شوہر اپنی بیوی کو پروناؤنس کر کے طلاق دیتا ہے. یعنی ایکچولی جو بڑا ٹرم ہے وہ ہے ڈیزولوشن آف دا میرج، یعنی وواہ کا وگھٹن جسے ہندی میں کہیں. تو ڈیزولوشن آف دا میرج میں ایک طریقہ یہ ہے کہ شوہر پروناؤنس کرتا ہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا اور بیوی سے اپنے رشتے کو ختم کرتا ہے. یہ اس کا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے وگھٹن کا یا ڈیزولوشن کا کہ جس میں شوہر سے عام طور پر کوئی دوسرا بھی رکھ سکتا ہے یہ رائٹ، شوہر سے بیوی شادی کے موقع پر ہی یا کسی اور پہلے ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے، کانٹریکٹ ہو جاتا ہے، نکاح نامے میں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ اس میں وہ یہ شرط کر لیتی ہے کہ میں اگر یہ ہوا ان کنڈیشنز کے اوپر اپنے کو تمہارے ایجنٹ کی حیثیت سے، تمہارے وکیل کی حیثیت سے خود طلاق دے سکتی ہوں. تو یعنی ایک طریقے سے اس نے بائی کانٹریکٹ یہ رائٹ بیوی نے حاصل کر لیا ہے کہ اگر وہ شرطیں پوری ہوں گی تو وہ اپنے کو طلاق دے سکتی. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میوچول ایگریمنٹ سے طلاق کرتے ہیں. ان میں یعنی یہ میوچول ایگریمنٹ ہوتا ہے، دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں اور ان میں ایکچولی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اسلام نے طلاق کے قانون کو بالکل ویسے ہی رکھا ہے جیسے پریشر کوکر میں سیفٹی والو ہوتا ہے. کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے، سیفٹی والو اسی لیے ہوتا ہے تو سیفٹی والو اڑ جائے، نکل جائے، سیفٹی وہ پریشر کوکر پھٹے نہیں. تو ویسے ہی اگر میرج میں کا جو جسم ہوتا ہے، باڈی آپ مان لیجئے میرج کو، شادی کو، اگر اس کے اندر زندگی ختم ہو جائے، مردہ ہو جائے تو اس کو دفن کر دینا ہی اچھا ہے، ورنہ ابھی بدبو پھیلے گی اور پورے خاندان تباہ ہوں گے. اور یہ سب پہلی کوشش کی جاتی ہے کہ سبسائڈ ہو جائے، یہ ہو جائے. اور جب یہ نہیں ہو پاتا تو یہ ہوتا ہے بھائی الگ ہی ہو جائیں. جیسے پریشر کوکر اگر ایسے ہی پوزیشن پر آ گیا تو سیفٹی وال اڑ جائے، اس میں زیادہ نقصان نہیں ہوگا بنسبت اس کے کہ پریشر کوکر کے 4 ٹکڑے ہو جائیں. تو وہی بات ہے کہ جب پھر یہ ہوتا ہے تو وہ میوچول ایگریمنٹ سے، جسے خلا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہ طلاق کرتے ہیں. جیسے میں اس کا آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں، اسلام سے پہلے شاید خلا کا کانسیپٹ نہیں تھا. اچھا. مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت زید ابن ثابت. وہ بہت بدصورت تھے. ہو سکتا ہے چیچک ویچک نکل آئی ہو، وہ تب جیسے ہوتا تھا اس زمانے میں. تو حضرت زید ابن ثابت کے لیے مشہور ہے کہ ان کا رنگ کم رہا ہو یا کچھ چیچک کے داغ ہوں یا جو مطلب بدصورت تھے. تو انہوں نے ایک مرتبہ ان کی بیوی نے رسول اللہ سے آ کے، وہ بھی صحابیہ ہی ہوں گی، کہا یا رسول اللہ اگر مجھے اللہ کا ڈر نہ ہو کہ ہے کہ شوہر سے محبت کرو، اس کا احترام کرو، یہ تمام احکام نہ ہوں، تو زید جب میرے قریب آتے ہیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے منہ پر تھوک دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم ایسا کیوں کر رہی ہو. یہی تو پیغمبر کا کمال ہے کہ وہ یہ جانتے تھے انسانی نفسیات کہ کیا ہوتی ہے. انہوں نے جناب زید سے کہا بھائی تمہاری بیوی تمہیں ناپسند کرتی ہے، اتنا ناپسند کرتی ہے کہ اس نے مجھ سے یہ کہا. بتاؤ.
کہا یا رسول اللہ میں اس کو طلاق دے دوں گا, اس کو چھٹکارا مل جائے گا مجھ سے. میں نے اس کو ایک کھجور کا باغ ہے جو میرا ہے, میں نے اسے گفٹ کیا ہے, وہ واپس کر دے, میں اسے تب ریلیز کر دوں گا میرج بانڈ سے. رسول اللہ نے پھر اس خاتون سے بات کی, انہوں نے کہا میں بالکل کر دوں گی, مجھے نہیں چاہیے. تو یعنی یہ پہلا انسٹنس تھا خلا کا جس میں جناب زید کی زوجہ نے, بیوی نے واپس کر دیا, انہوں نے طلاق دے دی. تو یہ شرط آنے کے بعد پھر خلا کا یعنی مطلب خلا یوں بھی ہو سکتا ہے, مثلا مان لیجیے کہ اگر ہم ہی کو پتہ چلا کہ بھئی ہماری بیوی جو ہے ہم کو اتنا ناپسند کرتی ہے, وہ کچھ ہم لینا بھی نہیں چاہتے, تو بھی کہ بھئی ایسی عورت کے ساتھ جو ہم کو پسند ہی نہیں کرتی, ذرا سا بھی نہیں پسند کرتی, نہ چاہتی ہے, ہم اس گاڑی کو کیوں کھینچ رہے ہیں. ایگو کی بات ہوتی ہے نا, وہ نہیں تو وہ لڑائی کی بھی ضرورت نہیں بھائی, ہم نے ریلیز کر دیا اپنا, وہ جائیں, ہم کو دیکھا جائے گا. جب ہم محبت نہیں کرتے, اچھا یہ بھی تو ایسی بیوی سے خدا نخواستہ اس کو شیطان بہکائے تو زہر بھی ملا سکتی ہے بھی, جب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. تو اس لیے اسلام نے طلاق کا جو کانسیپٹ چونکہ پری اسلامک پیریڈ میں تھا اس کو ریگولیٹ کیا, ریگولیٹ کر کے یہ ساری اس کی مثالیں نکالیں کہ جس میں ایک آدمی اس طرح سے طلاق کر سکتا ہے. اب جب آپ آگے بڑھیں پھر اب وجہ یہ ہوتی ہے کہ بھائی نہ وہ شوہر نے طلاق دی, شوہر نے طلاق نہیں دی, بیوی کو طلاق لینے کا حق ڈیلیگیٹڈ ڈائیورس میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا, اور وہاں پر یعنی جو میوچول ایگریمنٹ سے بھی نہیں ہو پا رہی ہے. اور عام طور پر دیکھیے شوہر کو اگر بیوی عاجز کرے اسلامک سسٹم میں تو اس کو تو کوئی مشکل نہیں, وہ تو طلاق دے ہی سکتا ہے. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیوی کو عاجز کر رہا ہے, بیوی طلاق چاہتی, طلاق دینے کو تیار نہیں ہے, اور جب کہ اس کو ایک دوسری شادی کرنے کا بھی حق ہے. جی ہاں. تو اب ایسی صورت میں کہتا چلو ٹھیک ہے اسے پڑی رہے. آپ کو جیسے جن سسٹمز میں ایون ہمارے یہاں نان مسلمس میں بھی انڈیا میں بہت بڑی تعداد ہے جن لوگوں نے اپنے عورتوں کو نہ طلاق دی ہے نہ کچھ, اور چھوڑ دیا ہے. وہ عورتیں جو ہیں وہ ڈیزرشن میں ہیں, ڈیزرٹ کر دیا ہے ان کو, نہ ان کے کھانے کی فکر ہے, نہ ان کے کپڑوں کی, نہ مینٹیننس کی, نہ کچھ چھوڑے ہوئے ہیں. ایسی تعداد خالی مسلمانوں میں نہیں ہے, سب جگہ ہے. اچھا. اور اس سے زیادہ ہے تو ڈیزرشن کر دیتے ہیں, کیونکہ مثلا ہندو سسٹم میں یا آپ آئیے اسپیشل میرج ایکٹ وغیرہ میں, تو اس میں طلاق لینے میں اچھا خاصا وقت لگے گا, عدالت جانا پڑے گا, مقدمہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, تو وہ دقتیں اب بھی آتی ہیں, کوئی کاز ہونا چاہیے. تو اس میں 1939 میں انڈیا میں مسلمان مولوی اور صاحبان اور مفتیان کے پروپوزل کے اوپر انہوں نے بنایا تھا, انگریزوں نے اس وقت ایک ایکٹ پاس کیا, دا ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ 1939 پاس کیا, جس میں وہ 9 گراؤنڈس ہیں. 9 گراؤنڈس میں سے 8 تو مینشنڈ ہے, 9 میں ہے کہ اگر اسے کوئی اور حق ہو, ریزیڈوری کلاس ہے. تو 9 گراؤنڈس کے اندر جیسے ہے کہ مسنگ ہسبینڈ کا ایک گراؤنڈ ہے جو اسلام میں پہلے بھی تھا, کہ اگر کسی عورت کا شوہر لاپتہ ہے, یعنی مثال کے طور پر زندہ بھی ہے کہ نہیں پتہ ہے, تو اگر 4 سال سے اسے گزر جاتے ہیں اور اس کی پتہ ان لوگوں کو نہیں ہے جس کے اماں ابا رشتہ داروں کو, ایسے لوگ ہیں, ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ بیچارے بمبئی میں جاب کرتے تھے, اب 20 سال ہو گئے خبر ہی نہیں, ہو سکتا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں مر گئے ہوں, کچھ ہو گیا ہو. یہ تو اس عورت کو حق ہوتا ہے کہ یہ عدالت میں جائے اور یہ بتائے, اور پھر عدالت ان لوگوں کو بلواتی ہے جن کو معلوم ہونا چاہیے, اور جب معلوم ہو جاتا ہے نہیں تو وہ ڈکری آف دا ڈیزولوشن پاس کر دیتے ہیں. اور یہ 6 مہینے بعد افیکٹو ہوتی ہے کہ 6 مہینے تک شوہر آ جائے, بتائے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے. تو پھر مینٹیننس نہ دینا بیوی کو, اس کو گزارا جو دینا چاہیے, گزارا بھتہ جو اس کا ہے, اگر 2 سال ساتھ رہتی ہے تو مینٹیننس صحیح ہے, اگر ساتھ نہ بھی رہ رہی ہو 2 سال سے اس کو نہ دیا جائے مینٹیننس, تو اس کو حق, تو دین اسلام پہچانتا ہے اس کو, جی ساتھ نہ رہ رہی ہیں, اور مطلب ساتھ نہیں رہ رہی کوئی وجہ ہے, ڈیزرٹ کرتا ہے, ستاتا ہے, اذیت دیتا ہے, یا گھر ہی نہیں ہے, وہ جا کے مثلاً بامبے میں فٹ پاتھ پر لیٹ جاتا ہے, تو بیوی کیا وہ بھی جائے گی فٹ پاتھ پر لیٹے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نان مینٹیننس بھی ایک گراؤنڈ بنتا ہے جو اس ڈیزولوشن کے ایکٹ میں دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر شوہر میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ بیوی سے تعلقات قائم رکھ سکے, یہ گراؤنڈ بنتا ہے. اگر اس سے 7 سال سے اوپر کی سزا ہو گئی ہو, 2 سال سے پاگل ہو گیا ہے, یہ تو اس طرح کے بہت سے گراؤنڈس ہیں جو دیے گئے ہیں. یا اس کی شادی تب ہوئی تھی جب وہ 15 سال سے کم کی تھی, تو اور اب وہ 15 سال کی ہے لیکن 18 کی نہیں ہوئی, تو عدالت سے جا کر کے وہ اپنے میرج کو ڈگری لے کر کے ڈیزالو
کروا سکتی پھر ہے. مولوی صاحب طلاق ہوتے ہی عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ اب طلاق ہو گیا تو اس کو کس طرح سے اپنی زندگی دیکھیے گزر بسر طلاق کرنی؟ جب ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں جو نارمل کنڈیشنز ہیں جس میں پارٹیز کرتی ہیں تو اس میں اس کو عدت آف طلاق ہوتی ہے جی جو 3 مینسز تقریباً ہوتے ہیں جو عورت کے, یا پھر منتھ نہیں ہوتے ہیں اگر وہ مینسز اسے نہیں ہوتے ہیں تو پھر 3 لونر منتھس. شیعہ میں تو 68 دن ہیں, 68 ڈیز ہیں. اچھا تو کہنا یہ ہے کہ یہ پیریڈ اس کو گزارنا پڑتا ہے. اس گزارنے کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ عورت ہے, شادی کرنا چاہے کرے, نہ کرنا چاہے. اس شوہر کی شوہریت سے گئے, مان لیجیے کہ باہر ہو گئی ہے, اب اس کی ذمہ داری نہیں کہ اس کے بات کو مانے, یہ اس کے گھر میں رہے, یہ سب. طلاق کی عدت میں قاعدے سے عورت کو اپنے شوہر ہی کیا رہنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید من مٹاؤ ختم ہو جائے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں اور دیکھنے میں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے, کیونکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ جس عورت میں تم خرابیاں دیکھ رہے ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں کچھ اچھائی بھی رکھی ہو جو تمہیں نہیں دکھائی پڑ رہی ہے. اس میں ایک صاحب نے بہت اچھا لکھا بھی تھا, میں نے پڑھا تھا ان کا, کہ ان کو ان کے دماغ میں یہ تھا شروع سے تھا بیچارے کہ ہماری بیوی بہت دبلی پتلی ہو, بہت ہی ایسی ہو. اب گھر والوں نے شادی کی, اس زمانے میں تو بولنے کا اختیار بھی نہیں تھا, وہ کافی لہیم شہیم بیوی آ گئی. ان کو اچھا نہیں لگا, مگر بہرحال اب جو بزرگوں نے کر دیا تو اس زمانے میں اتنا وہ بھی نہیں تھا کہ کوئی اپنی رائے دے. یہ کچھ دنوں کے بعد یہ پتہ نہیں کہاں پیڑ سے گر پڑے, کھیتی باڑی والے آدمی تھے, ان کی ریڑھ کی ہڈی جو تھی اس میں وہ ہو گیا, تو برسوں بیمار رہے. تو وہ مضبوط عورت تھی, ان کے یہاں بھینس اور گائے اور سب اس کو اس نے سنبھالا, کھیتی دیکھی, ان کو اٹھانا بٹھانا. تو وہ کہتے تھے کہ تب مجھے احساس ہوا کہ واقعی جو اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کمزور عورت ہوتی تو بیچاری خود اپنے ہی کو نہیں سنبھال پا رہی تو ہمیں کیا سنبھالتی, ہمارا کھیت کیا سنبھالتی. مطلب اگر بچے ہیں کسی شادی میں تو دین اسلام کیا کہتا ہے کہ بچے طلاق کے بعد کس کے پاس رہیں گے, اور انڈین قانون کے حساب سے دیکھیے بچوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ الگ رہے ہوں, تھوڑی دیر کو مانیے طلاق نہ بھی ہو جی, اور ایک دوسرے سے ڈیزرٹیڈ ہیں, نہ ہم تم ہمارے ساتھ رہیں گے نہ تم ہمارے ساتھ رہو, تب بھی جو بیٹا ہے اس کو 2 سال تک اپنی ماں کی کسٹڈی میں رہے گا, جسے حضانت کہتے ہیں, کسٹڈی آف دا چائلڈ فار 2 ایئرس, بس 2 سال. اور لڑکی ہے تو 7 ایئرس. یہاں سنی لاء میں زیادہ لمبا پیریڈ ہے, وہ ہے کہ 7 سال تک تقریباً وہ, اور پیوبرٹی تک لڑکی کے بالغ ہونے تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہ سکتی ہے. لیکن ہمارے یہاں انڈین میجورٹی ایکٹ وہ سب اس کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں کہ ان کے وہ کہتے ہیں اس میں لاء میں ہے کہ اس میں نظر اس پر رکھی جاتی ہے دا ویلفیئر آف دا چائلڈ, کہ وہ چائلڈ کا ویلفیئر کہاں ہے, ماں کے ساتھ رہنے میں ہے یا باپ کے ساتھ رہنے میں. اور اگر بچہ جو ہے میچور ایج کا ہوا, یعنی اگر وہ میچور ایج کا ہے 18, نہیں میچور ایج سے مراد یہ ہے کہ 10 سال کا ہے, 9 سال کا ہے, 11 سال کا ہے, کہ جس سے ہم پوچھ سکتے ہیں. کورٹ پوچھتی ہے کہ تم اپنی اماں کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا اپنے ابا کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, اور وہ ایک رائے قائم کر رہا ہے. اچھا اب اگر مان لیجیے 2 سال کا یا 2.5 سال کا بچہ, اسے کیا پوچھے عدالت, تو اتنی میچورٹی ہونی چاہیے کہ عدالت سمجھ سکے کہ اس کی فیلنگز کیا ہیں, تو اس پر بھی دھیان دیا جاتا ہے. مگر اس میں پرائمری جو ہے ڈومینیشن انڈیا میں جو لوکل لاء کا ہے, یعنی ہماری کنٹری کا لاء ہے, اور ہماری کنٹری کے لاء میں یہ ہے کہ ویلفیئر آف دا چائلڈ پیراماؤنٹ انٹرسٹ اس میں ہے سب سے بڑا. اور عام طور پر عدالتوں کا جو ٹرینڈ ہوتا ہے ماں کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے. اسلام کا بھی ہے, پہلے جو کسٹڈی آف دا چائلڈ ہے ماں کے پاس ہے, اور ماں اگر نہ ہو تو پھر نانی کے پاس ہے, اور نانی نہ ہو تو خالہ کے پاس ہے. پہلے مائکے ہی والوں کی طرف جاتی ہے, یعنی کسٹڈی. یہ نہ ہو تو پھر آتی ہے دادیال میں, پھر اس میں بھی فیمیل ریلیٹیوز, یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ پھوپھی موجود ہے تو چچا کو نہیں, دادی موجود ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا دادا کو نہیں. اور وجہ بھی ہے کہ لڑکی بچے کی جو مائنر بچہ ہے اس کی پرورش میں جتنا یہ لوگ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں, وہ مرد کے لیے مشکل ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے, خاص طور سے ٹینڈر ایج میں یہ ہے. جی
مول صاحب اب اگر جیسے طلاق ہو جائے تو اس میں عورت کیا کیا مطالبہ کر سکتی ہے اپنے شوہر سے، انڈین قانون کے بھی حساب سے اور اسلام کے حساب سے؟ دیکھیے طلاق ہو جانے کے بعد جب تک 3 مہینے یا تقریباً یا 3 مینسز اور وہ جو 68 ڈیز ہیں نہیں گزر جاتے، عدت آف طلاق ہے. اس عدت میں تو بیوی کو جتنے حقوق بیوی کی حیثیت سے حاصل تھے مینٹیننس وغیرہ کے، وہ سب ابھی بھی حاصل رہیں گے. اچھا. 3 لیکن جب وہ عدت طلاق کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ رشتہ ختم ہو گیا مسلم لاء کے حساب سے یا پیور اسلامک لاء کے حساب سے ختم ہو گیا، تو شوہر کی ذمہ داری بھی ختم ہو جاتی ہے. اب اگر اس کے مینٹیننس کا کوئی سوال اٹھتا بھی ہے اس کے مینٹیننس کا، تو وہ اس کے جو رشتہ دار ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے، باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، ان کے اوپر اس کے مینٹیننس کی ذمہ داری آتی ہے، شوہر کے اوپر ذمہ داری نہیں رہ جاتی. لیکن 1973 میں ہمارے ہاں کرمنل پروسیجر کوڈ میں رفار ہوا، اس کی سیکشن اس کا 125 ہے، اس میں بیوی کے مینٹیننس کی بات کہی گئی تھی، لیکن اس میں ایک ایکسپلینیشن جوڑا گیا کہ یہاں بیوی سے مطلب ہے کہ میں ڈائیورسڈ وائف بھی شامل ہے. اچھا. جب تک کہ وہ دوسری شادی نہ کر لے، یہ ہے. اور اگر وہ شادی پوری حیات نہ کرے تو پوری حیات ڈائیورسڈ وائف جو ہے اس میں رہے گی. اچھا. تو اس کا یہ ہنگامہ یہ ہوا کہ شروع میں تو یہ چلتا رہا، کچھ میں دیا گیا، پھر وہ ایک بڑا کانٹروورشیل کیس آیا ہسٹوریکل، محمد احمد خان ورسز شاہ بانو بیگم، جو شاہ بانو بیگم کے نام سے مشہور ہے. 1985 میں سپریم کورٹ نے اس کو ڈیسائیڈ کیا. تو اس میں سپریم کورٹ نے یہ لوگ کہہ رہے تھے، یعنی جو ٹریڈیشنل مسلم لاء کو سپورٹ کرنے والے تھے، ان کا کہنا تھا کہ اسلام نے یا قرآن نے اس ذمہ داری کو اسی حد تک رکھا ہے کہ جب تک طلاق کی عدت ہے، اور یہ ان اسلامک ہے. اچھا خیر وہ نیچرل ہے، علماء کو حق ہے وہ یہ سب جو کہیں ہیں تو اپنی جگہ پر ہے. لیکن میرا آؤٹ لک تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہوا کرتا تھا کلاس میں کہ بھائی میں وہاں ٹیچر تھا اور مجھ کو اچھائی برائی سب دیکھنی ہے، مجھے یہ سپورٹ نہیں کرنا ہے کہ میں اب مسلمان ہوں تو میں ذرا سا کچھ ہوا تو اسلام خطرے میں پڑ جائے. دیکھیے 2 باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ذمہ داری کا نہ ہونا، اور یا کہ یہ تو کہ نہیں کسی اسلام میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ اپنی طلاق شدہ بیوی کو یا ایکس وائف کو تم کچھ دے نہیں سکتے ہو. منع بھی نہیں کیا تھا اسلام نے یا قرآن نے. بتاتے ذمہ داری یہاں تک ہے. اگر مان لیجیے تھوڑی دیر کو کہ ایک لنگڑا لولا فقیر آ جاتا ہے، میری ذمہ داری نہیں کہ میں اسے کھانا دوں، میں جانتا ہوں بھوکا ہے، انسانیت کے میں اسے کھانا دے دیتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ میں یہ ایلیگل نہیں ہو جاتا کہ اگر میں جس پر ہماری آبلیگیشن ہے تب تو آپ کو دینا ہی ہے، آبلیگیشن نہ ہو. اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ہوم ٹاؤن میں، ہمارے محلے میں ایک مرد ہے، کوئی ایک عورت ہے جو بہت پریشان ہے، غریب ہے، اس کا مینٹیننس میں اٹھانے لگتا ہوں تو اسلام مجھے سزا دینے تھوڑی آئے گا، بلکہ اور بھی کہے گا. یا میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو اس میں بے عزتی محسوس کرتا ہوں کہ اگر ایک سمجھدار اور شریف اور باحیثیت آدمی کی بیوی بھیک مانگ رہی ہو اور لوگ کہیں کہ یہ ان کی بیوی تھیں، اور معلوم ہے اتنے بڑے سیٹ ہیں، 4 گاڑیاں ہیں، ان کی بیوی دیکھو یہاں پر بمبئی میں جہاں پر روز بھیک مانگا کرتی ہے، تو اپنی عزت کا سوال ہے بھائی اس کو ایسی پوزیشن پر پہنچا دو کہ یہ ہماری بے عزتی نہ کرے. مطلب اگر کوئی جیسے عورت طلاق نہیں چاہتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ شوہر اسے طلاق دے، لیکن شوہر طلاق دینا نہیں، چاہتا ہے، دیکھیے وہاں پر تو عام طور پر سنی شیعہ آؤٹ لک دونوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ وہ طلاق دینا شوہر کے پاورز میں ایک ہے، وہ اپنے اچھائی برائی خود سمجھ لے. نہیں تو اگر جیسے فار ایگزامپل میں اسی آپ کے ون چینل میں نوکری کرتا ہوں، استعفیٰ دینا میرا اختیار ہے. ون چینل نہیں چاہتا کہ میں استعفیٰ دوں، مگر میں کہتا ہوں کہ آئی ریزائن ہیئر بائی آئی ریزائن. تو اس میں بات یہ کہ شوہر کی ایک ڈومیننٹ پوزیشن ہوتی ہے خرچہ اٹھانے میں اور اس میں، تو اگر وہ ہم اس کو روک بھی دیں گے تو بلا وجہ کا ایک فس کریٹ ہوگا. یہ ہے. لیکن یہاں پر ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اس نے ایک بہت مشہور کیس ہے جس کو ڈیسائیڈ کیا ہے مسلم لاء پر، شمیم آرا ورسز اسٹیٹ آف یو پی. اس کیس میں انہوں نے طلاق دینے کی شرطیں بتائی ہیں کہ قرآن کی بنیاد پر انہوں نے نتیجہ نکالا ہے. انہوں نے کہا بھائی قرآن میں جو پروویژن ہم کو ملتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ طلاق اگر شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے تو کوئی ویلڈ کاز ہونا چاہیے، اس میں کوئی خرابی ایسی ہونی چاہیے، بات کو مانتی نہیں ہے،
گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے, یہ تمام چیز, کوئی ایسی چیز ہو, کروئلٹی کرتی ہے, بدتمیزی کرنے لگتی ہے, there must be some valid cause for the divorce. دوسری بات یہ کہ قرآن کا ایک پروویژن ہے کہ جب ہسبینڈ اور وائف کے بیچ میں کوئی اختلافی بات ہو جائے, یعنی ان میں ڈفرینس آف اوپینین ہو جائے اور چھٹم چھٹا کی نوبت آ رہی ہے, تو اگر وہ چھٹم چھٹا کی نوبت آ رہی تو پھر ایک حکم یا ایک آربیٹریٹر پنچ ادھر سے ہو اور ایسے ہی ایک ادھر سے ہو, یعنی بیوی کے اپنے رشتہ داروں میں سے کوئی ہو, شوہر کے اپنے رشتہ داروں میں سے ہو, اور وہ کوشش کریں پیچ اپ کرنے کی, سنیں. عدالت تو ایک الگ ایشو پر آتی ہے, یہاں پر سنیں, یہ آسان بھی ہے, اور سمجھائیں دونوں کو. ہو سکتا ہے اللہ کہتا ہے کوئی اچھا راستہ ہو جائے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ ویلڈ کاز ہو تب بھی پہلے آربیٹریشن ہونا چاہیے. جب آربیٹریشن فیل کر جاتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں ہو پائے گا, تو پھر ان کو طلاق پروناؤنس کرنا چاہیے, اور اس کا ایک ویلڈ ریزن ہونا چاہیے. اچھا, میں نہیں جانتا لیٹسٹ پوزیشن کیا ہے, لیکن جب میں LLM کر رہا تھا اس زمانے میں آقا خمینی تابسرا نہیں آئے تھے, یہ میں 75-76 کی بات کر رہا ہوں, تو اس وقت ایرانین لا یہ تھا, جو میرے پاس اس وقت کی کتابیں بھی موجود ہیں, ایرانین لا یہ تھا کہ وہاں ہر آدمی طلاق نہیں پڑھ سکتا. اچھا, طلاق نہیں پڑھ سکتا, بلکہ آپ کے یہاں اگر آپ ریوائیو کریں اپنی میموری کو, تو وہ ایک سیریل بھی وہاں ڈب کر کے دکھایا گیا تھا, باورچی, ایرانی سیریل تھا, تو وہ صحیح ہے اس میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب طلاق کی بات آئے ہسبینڈ وائف میں, شوہر بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے, تو یہ نہیں کہ وہ طلاق دے دے گا تو ہو جائے گی, کیونکہ ایک تو یہ کہ اس کو عربی آتی نہیں, وہ جب پڑھیں گے تبھی ہوگی. تو ایک آفس ہوتا ہے, جیسے اس میں آپ نے دیکھا تھا وہ قاضی صاحب تھے, وہ پہلے دونوں کو سنتا ہے, پیچ اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے, جب نہیں ہوتا تو وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے, امپاسبلٹی آف ریکنسیلیشن. اب طلاق پڑھنے والا طلاق پڑھے گا. اس سے پہلے شوہر لاکھ چاہے سر پٹخ ڈالے کہ ہم طلاق دے دیں, تو ایران میں اس وقت تک تو لا یہی تھا, میں سمجھتا ہوں اب بھی یہی ہوگا, امپاسبلٹی آف ریکنسیلیشن. کیونکہ جو طلاق دینے والا وہی پتہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, کہ اپنے پیر پہ خود ہی کلہاڑی مار رہا ہے, تو وہی سمجھ جائیں کہ بھائی ابھی کیسا جوڑا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ وہ مشہور ہے نا کہ گھوڑے کو کھینچ کے پانی تک لا سکتے ہیں, پانی پلا نہیں سکتے. ویسے ہی ہے کہ بھائی ایک شوہر ایسا ہے جو بیوی کے ساتھ کسی صورت سے رہنا ہی نہیں چاہتا, ہم کیسے اس کو رکھ لیں گے. لیکن اگر بیوی یہ کہے کہ ہم تبھی طلاق لے کے جائیں گے جب آپ ہمیں اتنا مینٹیننس دیں طلاق کے بعد بھی, یا اتنی ایلیمنی دیں, یا گھر دے دیں ہمیں رہنے کے لیے, نہیں وہ کر سکتی ہے. مطلب نہیں طلاق دینا تو اگر اس نے ویلڈلی ڈیورس کر دیا ہے, جیسا کہ اس کو رولز کے حساب سے اس نے طلاق دیا ہے, تب تو ان کا یہ حق نہیں ارائز کرتا. لیکن اگر جیسے کمپرومائز سے ہو رہا ہو, جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میوچول ایگریمنٹ سے جو خلا والی بات تھی کہ وہ دونوں مل کے طلاق کریں, تو اگر وہ دونوں مل کے کانٹریکٹ سے کرتے ہیں تو کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ ہم کو اتنا دو, یہ کرو, ویسا کرو, ویسا کرو. کیونکہ باہر تو اکثر ایسے کیسز ہم سنتے ہیں کہ بھائی اتنے ملین ان کو دیے گئے ایز این ایلیمنی, کروڑوں میں بات ہوتی ہے. دیکھیے ایک بات بتائیں, وہ بھی ایک اچھی بات ہے اور خراب بات بھی ہے, کیونکہ بہت دیکھیے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں, دونوں کا مزاج میں شیطنت ہوتی ہے اپنے آپ میں, کہ اگر ہم کسی کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں تو ہم عورتیں بھی کرنا چاہیں گی اور مرد بھی یہی کرنا چاہیں گے. تو وہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ ایک تو ان کا معاشرہ یا سوسائٹی تھوڑے ہم سے ڈفرینٹ ہے. وہ ڈفرینٹ یہ ہے کہ دونوں ورکنگ ہوتے ہیں, اس میں آپ ون سائیڈڈ نہیں دیکھیں. اگر وہ ہوتا ہے تو وہ دونوں کی لیتے ہیں, بیوی کی بھی شوہر کو مل سکتی ہے. اچھا. جیسے ہندو لا میں بھی سیکشن 25 ہے ہندو میرج ایکٹ کا, اس میں اگر طلاق کے بعد بھی عورت جو ہے وہ مینٹیننس دان و نفقہ لے سکتی ہے, ایک ہندو عورت اپنے شوہر سے, شوہر بھی بیوی سے لے سکتا ہے. میں بیکار ہوں, میں کچھ کرتا نہیں, یہ کوالیفائڈ ڈاکٹر ہے, اس کی بڑی آمدنی ہے, تو یہ ہمیں اتنا مینٹیننس دے, یہ بالکل ویلڈ ہے. طلاق کے بعد, طلاق کے بعد بھی یہ ڈیورنگ دا میرج بھی لے سکتا ہوں کہ صاحب یہ ہم ساتھ رہ نہیں پا رہے ہیں, ساتھ رکھتی نہیں, مجھے نکال دیا ہے, مجھے مینٹیننس دلوائی ہے, ان کی 1.5 لاکھ روپے مہینے کی آمدنی ہے, تو کورٹ آرڈر کر دے گی. لیکن چونکہ عام طور پر مردوں ہی کے پاس وہ سورس آف انکم یہ سب ہوتا ہے, تنخواہ مرد کو مل رہی ہے, تو زیادہ تر عورتوں ہی کو آنا پڑتا ہے, مقدمہ کرنا پڑتا ہے, نان و نفقہ وہاں وہ دو طرفہ ہے.
اچھا کہ یہ قانون انگلینڈ کا یہ نہیں ہے کہ خالی شوہر سے بیوی لے سکتی ہے، بیوی سے بھی شوہر لے سکتا ہے، اور اس وقت جس وقت فیصلہ ہو رہا ہوگا دونوں کی انکم دیکھی جائے گی اور دونوں کی اسیٹس دیکھی جائیں گی، کیا اسیٹس ہیں ان کی. تو اس سے میں ایک بہت مشہور 1973 میں انگلینڈ میں کیس ہوا تھا، میشرس رول جو کہلاتا ہے، میشر ورسز میشر، مسٹر میشر اور مسز میشر. تو اس میں یہ ہوا تھا طلاق کے موقع پر کیا دیا جائے گا. تو انہوں نے شوہر کی بیوی نے یہ کیا تھا کہ ساتھ رہ رہی تھی، تو شوہر کی انہوں نے نکالی کہ آپ کی ویلو کیا تھی ایٹ دا ٹائم آف میرج. تھوڑی دیر کو مان لیے 1 لاکھ روپے تھی. اب طلاق ہو رہی ہے تو اب آپ کی کیا ویلو ہے؟ 10 لاکھ. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 لاکھ کا ڈفرینس ہے 10 مائنس 1 9 لاکھ، اس میں بیوی کا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے یا نہیں ہے. بھئی آپ چلے گئے آفس میں، اس نے گھر سنبھالا، اس نے کھانا پکایا، اس نے واشنگ مشین سے کپڑے دھوئے، اس نے آپ کے بچوں کو دیکھا. تو یعنی اگر یہ نہ ہوتا تو آپ جا نہیں پاتے، پریشان ہوتے، یہ سب ہوتا. تو اس نے دیکھا ہے کہ جو کام کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میشرز رول یہ ہے کہ 10 مائنس 1 9، منیمم 1/3 ہے اس کا، یعنی 3 لاکھ اس کے ہیں جو آپ نے 9 لاکھ کی اپنی اسیٹس بنائی ہیں، اس میں 3 لاکھ. اور اگر وہ جاب کرتی تھی اور اس نے آپ کی وجہ سے چھوڑ دی اور آ گئی تو یہ 1/3 سے 1/2 بھی ہو سکتا ہے، 50% بھی ہو سکتا ہے. یہ میشرز رول کہلاتا ہے. تو چونکہ ہمارا سبجیکٹ تھا 1973، ہمارے یہاں نہیں ہے یہ، نہیں یہاں نہیں ہے، یہاں پر نہیں ہوگا. اور یہاں عام طور پر ایک بات ہے کہ عورتیں بھی نہیں اس پوزیشن میں کہ وہ اتنا ارن کر سکیں. ان کے پاس بیچاریوں کے پاس تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کے زیور اور وہ منہ دکھائی کے پیسے ویسے ہوتے ہیں. تو یا جو شوہر نے دیا ہو. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ آغا. کیونکہ ہمارے پاس وقت کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے ہم ابھی اپنے سوالوں کو یہیں روکتے ہیں. لیکن ابھی ناظرین ہمارے بہت سے سوال باقی ہیں انہی طلاق کے مسئلوں کو لے کر، جنہیں ہم جلدی حاضر ہوں گے لے کر. اور اس منی سیریز کو آپ دیکھتے رہیے. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.